الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فباب رفع الأمانة حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا زيت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إذاعتها يا رسول الله قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. یہ عنوان قائم کیا ہے باب رفع الامانت، لوگوں کے اندر سے امانت کا ختم ہو جانا، اٹھ جانا، کہ یہ صفت باقی نہ رہے. یہ امانت کی بڑی تاکید آئی ہے قرآن میں بھی حدیث میں بھی. قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، اور اہل ایمان کے کامیاب اہل ایمان کے جو اوصاف گنائے گئے ہیں، شمار کیے گئے ہیں، اس میں امانت کی ادائیگی کو بھی شمار کرایا گیا ہے. باری تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تبارک و تعالی تم کو حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان امانت والوں کو پہنچا دو. اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں لکھا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلوایا، حضرت عثمان ابن ابو طلحہ کے پاس سے چابی منگوا کر اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے. آپ کے ساتھ حضرت بلال، حضرت اسامہ ابن زید اور حضرت عثمان ابن ابی طلحہ
یہ بھی اندر گئے اور اندر سے دروازہ بند کر لیا گیا، اور دیر تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے ہر کونے میں اللہ کی حمد و ثنا، تسبیح، تحلیل، تکبیر کرتے رہے، دعا کرتے رہے، 2 رکعت بھی ادا فرمائی، اور اس کے بعد بڑی دیر کے بعد دروازہ کھولا گیا، اور وہیں کعبہ کے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے رہ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا وہ مشہور خطبہ جو آپ نے فتح مکہ کے موقع پر دیا تھا دیا۔ مکہ کے تمام لوگ وہیں حرم میں آ کر کے جمع ہوئے تھے، انتظار میں کہ دیکھیے اب ہمارے متعلق کیا فیصلہ کیا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے وہ جانتے تھے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں پہنچائی ہے، 13 سال تک کوئی دقیقہ دکھ پہنچانے کا چھوڑا نہیں، اور پھر ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، اور ہجرت کر کے جب مکہ منورہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا، وہاں بھی بار بار لشکر لے کر کے چڑھائیاں کرتے رہے، اور یہ 8ویں ہجری تھی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ ہمارے کیا قصور ہیں، کیا گناہ ہیں، اس لیے وہ اس انتظار میں تھے کہ دیکھیے ہمارے متعلق کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بجائے انتقام لینے کے ان سب کو معاف کر دیا۔ آپ کو جو اہم باتیں اس موقع پر ارشاد فرمانی تھی، خاص طور پر عربوں میں اور ان میں بھی قریش کے اندر اپنے نسب کے اوپر فخر کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھنے کا جو ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر تنبیہ فرمائی، اور پھر خطبہ ختم کرنے پر آپ نے پوچھا حاضرین سے کہ تم میرے متعلق کیا گمان کرتے ہو، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ حاضرین میں سہیل بن عمرو بھی تھے، وہ اس وقت تک ابھی ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے کہا اخن کریم و ابن اخن کریم، آپ شریف بھائی ہیں، شریف بھائی کے بیٹے ہیں، ہم آپ سے اچھی ہی امید و توقع رکھتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، کہ آج تم پر کوئی طعن و تشنیع نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اس کے بعد جس وقت آپ خطبہ دے رہے تھے، آپ کے ہاتھ دست مبارک کے اندر کعبۃ اللہ کی چابی تھی۔ قریش میں قدیم زمانے سے یہ کعبۃ اللہ اور حج سے متعلق جو مختلف خدمات ہیں وہ قریش کی مختلف شاخوں کے اندر تقسیم تھی، اور وہ جن جن قبائل کو یہ خدمتیں حوالے کی گئی تھی وہ لوگ قدیم زمانے سے یہ کام کرتے چلے آ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان جو بنو ہاشم سے جانا جاتا تھا، ان میں سقایا یعنی حج کے موقع پر حاجیوں کو پانی پلانے کا منصب تھا، وہ اس کو اپنے لیے ایک عزت اور فخر کی چیز سمجھتے تھے کہ ہمیں اس طرح حاجیوں کی خدمت کا موقع ملا ہے، کوئی معاوضہ نہیں بلکہ خود وہ اپنی قربانیاں دے کر کے پانی پلانے کا یہ کام کرتے تھے۔ یہ سقایا کا منصب ان کے پاس تھا، اور بھی مناصب تھے۔ دشمنوں کے مقابلے میں کبھی جنگ کی نوبت آوے تو جھنڈا کس کے پاس رہے گا، وہ ایک مستقل شاخ تھی، قریش کی خاندان تھا، ان میں یہ خدمت تھی ان کے حوالے۔ اسی طرح بیت اللہ کی چابی کلید برداری جس کو حجابہ کہا جاتا تھا، یہ ایک مستقل خدمت تھی جو بنو شیبہ ایک شاخ تھی قریش کی، ان کے حوالے تھی۔ یہ حضرت عثمان
ابن ابو طلحہ اسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ بہرحال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے سے فارغ ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول یہ چابی آپ ہمارے حوالے کیجیے تاکہ ہمیں بیت اللہ حاجیوں کی پانی پلانے کی جو خدمت ہے سقایا، اس کے ساتھ ساتھ یہ حجابہ یعنی بیت اللہ کی کلید برداری کا شرف بھی حاصل ہو۔ لیکن اسی موقع پر قرآن کی آیت نازل ہوئی، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تبارک و تعالی تم کو حکم دیتے ہیں کہ تم امانتیں ان کو جن کی ہیں ان کے حوالے کرو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی حضرت علی کو دینے کے بجائے، حالانکہ آپ کا خاندان تھا، وہ انہی حضرت عثمان بن ابو طلحہ کو دی اور یہ فرما کر دی خذھا خالدۃ طالدۃ لا یاخذھا منکم الا ظالم، کہ یہ چابی اس طرح لو کہ ہمیشہ ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی۔ ایسا ہی نہیں کہ چابی دی، بلکہ گویا اس خاندان کے قیامت تک باقی رہنے کی بشارت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی، اس لیے کہ یہ خاندان قیامت تک باقی رہے گا تو چابی اس خاندان میں رہے گی، اور یہ بھی فرما دیا کوئی ظالم حاکم ہوگا وہی تمہارے پاس سے اس چابی کو چھین سکتا ہے۔ چنانچہ آج بھی اسی خاندان کے اندر یہ چابی ہے۔ مکہ کے اوپر سینکڑوں بادشاہوں نے آ کر حکومتیں کی، لیکن چابی بیت اللہ کی اسی خاندان کے پاس آج بھی ہے، اور آج بھی جب بیت اللہ کو کھولنے کی ضرورت پیش آتی ہے یا مختلف اوقات میں جب کھولا جاتا ہے تو یہی آ کر کے اس کو کھولتے ہیں، بند کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چابی ان کو حوالے کی جائے، ایک منصب تھا گویا حجابہ کلید برداری، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ یہ منصب جن کا ہے ان کو حوالے کیا جائے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اور قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کامیاب اور فلاح یاب اہل ایمان کے جو اوصاف بیان کیے ہیں سورہ المؤمنون کے شروع میں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، اس میں آگے والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، کہ یہ کامیاب اہل ایمان کے اوصاف میں سے یہ بھی ہے کہ وہ لوگ اپنی امانتوں اور جو معاہدے اور وہ آپس میں کیے گئے ہیں عہد و پیمان ان کا لحاظ کرتے ہیں، ان کو پورا کرنے والے ہیں۔ وہ امانت کی ادائیگی یہ بھی ان اہل ایمان کے اوصاف میں سے ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں کامیاب اور فلاح یاب دنیا اور آخرت کی گویا ان کو اللہ تعالیٰ کی وہ فرماتے ہیں کہ ان کو خوشحالی حاصل ہے، ایسے لوگوں کو شمار کرایا۔ تو یہ بھی قرآن میں گویا ایک طرح کی تاکید آئی ادائے امانت کی۔ اور ایک اور موقع پر پوری شریعت مطہرہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کا مکلف قرار دیا، کہ اللہ کی مخلوقات میں فرشتے بھی تھے لیکن فرشتوں کو گویا شریعت کے احکام کا پابند اور مکلف کیا نہیں گیا، انسان کو قرار دیا گیا مکلف، اور اسی شریعت کے احکام کی پابندی جو انسان کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے لازم کی گئی، وہ باقاعدہ شروع میں اختیار دیا گیا تھا، اور مخلوقات کے سامنے بھی یہ بات پیش کی گئی اسی کو قرآن نے، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس امانت یعنی شریعت کے ان احکام کو جو ہے پیش کیا آسمانوں پر اور زمین کے اوپر اور پہاڑوں کے اوپر، لیکن ان بڑی بڑی مخلوقات نے بھی
ان احکام کی قبول کرنے سے انکار کیا کہ ہم میں طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کو بجا لائیں. وہ حملہ انسان نے البتہ اس کو اٹھا لیا. حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا اور حضرت آدم نے اس کو منظور کر لیا. وہ پیدا ہی اس کے لیے کیے گئے تھے. انہ کان ظلوما جہولا. بہرحال یہ شریعت کے پورے بڑے پیکیج کو تعبیر کیا گیا کائی کے ذریعے سے؟ امانت کے ذریعے سے. یہ پوری شریعت جن کا ہمیں پابند کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے. شریعت کے ہر حکم کو اس کے موقع سے ادا کرنا انسان کی ذمہ داری ہے. اس کی ادائیگی میں ذرہ برابر بھی اگر کہیں کمی اور کوتاہی رہ جائے گی تو یہ اس امانت کی ادائیگی میں کوتاہی قرار دے کر اس کو خیانت سے تعبیر کیا جائے گا. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تاکید فرمائی اور احادیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے امانت کی ادائیگی کے متعلق لوگوں کو خاص طور پر متوجہ فرمایا. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی خطبہ ایسا نہیں دیا جس میں آپ یہ ارشاد نہ فرماتے ہوں لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ جو آدمی اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کرے جذبہ امانت جس میں نہ ہو، وہ اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کا احساس جس میں نہ ہو وہ بے ایمان. یہ امانت سے مراد یہاں پر یہی جیسا بھی بتائیں گے آپ کو. اور ولا دین لمن لا عہد لہ، اور جو عہد و پیمان کیا جاتا ہے اس کو جو نہ نبھائے اس میں دین نہیں. یہ کہہ کر آپ نے امانت کی ادائیگی کی تاکید فرمائی. ایک اور روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو روایت حضرت عبد الرحمن بن ابی قراد کی، ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور یا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اس کے ساتھ محبت کریں تو اس کو چاہیے کہ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بات کرے تو سچی بات کرے. وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، اور اس کے پاس جب کوئی امانت رکھی جائے تو اس امانت کو ادا کرنے کا یعنی اس ذمہ داری کو پورے طور پر انجام دینے کا اہتمام کرے. ایک اور روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں، 4 اوصاف کہ اگر تم کو یہ حاصل ہو جائیں تو دنیا کی کوئی اور چیز نہ ملی ہو تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اسی میں پہلی بات جو آپ نے فرمائی حفظ و امانت، امانت کی گویا پاسداری، امانت کو محفوظ رکھنا، اس کا اہتمام ادائیگی کا. تو احادیث میں بھی تاکید فرمائی، بلکہ امانت کے ادا نہ کرنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی علامت قرار دیا. حدیث میں آتا ہے آیت المنافق 3، منافق کی علامتیں 3 ہیں. اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. وَإِذَا وعد اخلف، وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے. وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت کرے. اور ایک روایت میں ہے وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، لیکن اگر یہ چیزیں ہیں تو وہ گویا منافق کی علامتیں اس کے اندر ہے. بہرحال قرآن میں حدیث میں امانت کی بڑی تاکید آئی اور اس وصف کو بڑی اہمیت دی گئی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ جو عنوان قائم کیا. آگے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کریں گے، تفصیلی روایت ہے. یہاں امانت کا جو لفظ استعمال کیا گیا اس کا کیا مطلب ہے؟
عربی زبان کا یہ لفظ ہے، امانت مصدر ہے، امین یا امنو، امنن و امانتن۔ اگر عربی زبان کے اندر جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اس کے مختلف انداز ہیں۔ کبھی کوئی لفظ بغیر کسی صلہ کے، یعنی اس کے ساتھ کوئی حرف اس کو کسی دوسرے کے ساتھ جوڑنے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، تو اگر یہ امانت کا لفظ بغیر صلہ کے استعمال ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے امین یامن، مطمئن ہونا اور بے خوف ہونا۔ اور اگر الا کا صلہ ساتھ میں لایا جائے، امین فلان، امین فلانن الا کذا، تو اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلانے کے اوپر اعتماد کیا فلاں کام کے سلسلے میں، فلاں ذمہ داری اس کو سونپی گئی، اس سلسلے میں اس پر کیا کیا گیا؟ اعتماد اور بھروسہ کیا گیا۔ قرآن میں سورہ یوسف میں حضرت بنیامین کے متعلق جب ان کے بھائیوں نے حضرت یعقوب سے مطالبہ کیا تھا کہ دیکھو جتنے آدمی گئے ہر ایک کو ایک ایک اونٹ کے برابر جو ہے غلہ دیا گیا، ہمارے اس بھائی کو بھی آپ ہمارے ساتھ بھیجیں گے تو فائدہ ہو جائے گا، ایک اونٹ کے برابر غلہ مزید مل جائے گا۔ لیکن حضرت یعقوب اللہ نبینا علیہ السلام کو جو ہے خطرہ تھا کہ وہ اگلی مرتبہ یوسف کو بھیجا تھا ان کے کہنے سے، اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اسی کو یاد دلاتے ہوئے حضرت یعقوب نے ان سے کہا هل آمنکم علیہ کما امنتکم من قبل کما امنتکم علی اخیہ من قبل، هل آمنکم علیہ، کیا اس کے معاملے میں تم پر بھروسہ میں کروں جیسے کہ اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں، اعتماد کر چکا ہوں، اور اس اعتماد کو تم نے پورا نہیں کیا۔ آج اگر ان کو بھیجتا ہوں تو پتہ نہیں کیا ہوگا، جو معاملہ ان کے بھائی کے ساتھ کیا کہیں اس کے ساتھ نہ کیا جائے۔ تو دیکھو یہاں امین فلانن الا کذا، یہ اس وقت بولتے ہیں جب کسی بھی معاملے میں کسی کے اوپر کیا کیا جائے؟ اعتماد اور بھروسہ کیا جائے۔ کوئی کام کسی کو سونپے، ہمارے یہاں امانت کا لفظ بولتے ہیں، عام طور پر کوئی قیمتی چیز کسی کے حوالے کی جاتی ہے کہ بھائی اب وہ آدمی جس کی وہ چیز ہے وہ خود اس کی حفاظت کرنے سے کسی وجہ سے عاجز ہے، یا اس کو اس چیز کے اپنے پاس رکھنے میں اندیشہ ہے کہ کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے، تو کسی ایسے آدمی کو جس کے متعلق اطمینان ہوتا ہے کہ وہ اس کو اچھی طرح حفاظت سے رکھے گا، اس کے پاس اس کے حوالے کرتا ہے، تو یا اس چیز کی حفاظت کے سلسلے میں کیا کرتا ہے؟ وہ اعتماد کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے اس پر جس کو وہ لی جا رہی ہے۔ بس گویا جہاں بھی لفظ امانت استعمال ہوتا ہے وہاں یہ اعتماد والا مفہوم اور اعتماد والا جو ہے یہ ہر وقت آئے گا۔ مثلا کسی کو آپ نے کوئی ذمہ داری سونپی، کوئی عہدہ سونپا، یہ کام آپ کو کرنا ہے، کسی کو کسی مدرسے میں آپ نے مدرس بنا دیا، گویا ان بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں آپ نے اس پر کیا کیا؟ اعتماد کیا، بھروسہ کیا کہ بھائی ان بچوں کو جس انداز سے جیسی تعلیم دینی چاہیے ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ اس کو اس کے مطابق دو۔ یہ گویا ان بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں اس پر کیا کیا گیا؟ کوئی عہدہ کسی کے حوالے کیا جاتا ہے، کوئی سرکاری عہدہ ہو یا غیر سرکاری عہدہ ہو، تو اس عہدے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی ذمہ داری، کوئی ذمہ داری کا کام جو ہوتا ہے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ عہدہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ گویا اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے معاملے میں اس کو جب عہدہ دیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذمہ داری ادا کرنے کے معاملے میں اس پر کیا کیا گیا؟ اعتماد اور بھروسہ کیا گیا۔ تو یہ لفظ امانت جو ہے وہ گویا ان ساری ذمہ داریوں کو، چاہے وہ دنیاوی ہوں، دینی ہوں، حکومت کی ہوں یا خانگی ہوں، سب پر وہ بولا جاتا ہے۔ آپ نے کسی کو اپنے گھر ملازم رکھا اور ملازم رکھ کر جو کام سونپا اس کام کے سلسلے میں آپ نے اس پر کیا کیا؟
استعمال کیا. یہاں مسجد میں کسی کو امام مقرر کیا گیا تو امامت کی اس ذمہ داری کی ادائیگی کے معاملے میں اس پر بھروسہ کیا گیا کہ بھئی ایک آدمی کو امامت کی یہ ذمہ داری اس انداز سے جو شریعت بتلاتی ادا کرنی ہے آپ کو سونپی گئی. آپ کو اب اسی کے مطابق اس کو یہ انجام دینا ہے. اب اگر اس کے خلاف کچھ کمی ہوگی تو ایک طرح کی کیا سمجھی جائے گی؟ خیانت. تو امانت جو ہے ہر جگہ کوئی بات آپ کو کہی گئی اور راز کی بات تو یہ گویا اس بات کو اپنے دل میں محفوظ رکھنے کے معاملے میں آپ پر کیا کیا گیا؟ اعتماد کیا گیا کہ بھئی آپ اب آپ کے علاوہ کسی اور کو یہ نہ بتلانا. اگر آپ نے بتلایا تو گویا اس راز کے سلسلے میں آپ پر جو بھروسہ کیا گیا تھا آپ نے اس کو پورا نہیں کیا, اس کے خلاف کیا, ایک طرح کی کیا کر دیا آپ نے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جسم دیا ہے, یہ پورا جسم, اور اس جسم کے اندر جو اعضاء رکھے, آنکھیں رکھی, یہاں کیا ہے؟ امانت ہے. اللہ تعالیٰ نے گویا ایک خاص آنکھ, ایک قوت ہے دیکھنے کی صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے, تو یہ ہمیں اللہ نے استعمال کرنے کے لیے دی. تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کے استعمال آنکھ کے معاملے میں ہم پر اعتماد کیا کہ بھئی اب ہماری طرف سے جن شرطوں کے ساتھ اس آنکھ کو کیا کرنا ہے, استعمال کرنا ہے, ان کو پورا کرو. جہاں جہاں ہم نے اس آنکھ کو استعمال کرنے کی اجازت یا حکم دیا ہے وہیں استعمال کرو. اس آنکھ سے اگر ماں باپ کو دیکھو گے جو ہے ماں باپ کو عظمت کی نگاہ سے, محبت کی نگاہ سے دیکھو گے تو اس پر اللہ نے بڑے وعدے فرمائے. اپنی بیوی کو اس آنکھ سے محبت کی نگاہ سے دیکھو تو یہ بھی شریعت کا حکم ہے, جہاں مطلوب ہے. اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا ضروری ہے, گناہ نہیں ہے, فرض ہے. اور دوسرے کی عورت کو دیکھنا یہ کیا ہے؟ وہ خیانت کہلائے گی. جہاں جہاں اس آنکھ کو استعمال کرنے کا حکم دیا یا اجازت دی, دونوں جگہ اگر استعمال کریں گے تو وہ امانت کی ادائیگی ہوگی, اور اگر اس کے خلاف کریں گے تو یہ خیانت ہوگی. اسی کو قرآن کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو, یعنی آنکھیں اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے دی ہے اس کو کے خلاف غلط جگہ کوئی آدمی اگر ان آنکھوں کو استعمال کرتا ہے اور ان آنکھوں کے ذریعے سے نامحرم عورتوں کو دیکھتا ہے تو یہ خیانت ہوئی, اور اس خیانت کو اللہ جانتا ہے. لوگوں کو چاہے پتہ نہ چلے, اس لیے کہ بدنگاہی ایک ایسا جرم ہے کہ ہر ایک کو اس کو پتا. بڑے مجمع میں بھی آدمی جو ہے کسی کو غلط نگاہ سے دیکھ لے تو ہر ایک کو پتا نہیں چلتا, لیکن اللہ تعالیٰ برابر ہر چیز کو جانتے. اسی کو خائنۃ الاعین سے تعبیر کیا گیا. حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھلائی, اللہم طہر قلبی من النفاق, اللہ تو میرے دل کو نفاق سے پاک رکھ, وعملی من الریا, اور میرے اعمال کو ریا اور دکھلاوے سے پاک رکھ, وعینی من الخیانہ, اور میری آنکھ کو جو ہے تو خیانت سے پاک رکھیو, یعنی میری آنکھ ایسی چیز نہ دیکھے جس کے دیکھنے کی تو نے کیا کی ہے, ممانعت کی ہے. تو گویا جہاں آپ کو استعمال کرنے کا حکم دیا گیا اس کے خلاف, یا جہاں آنکھ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی گئی وہ دیکھیں گے تو کیا کہلائے گی؟ مال ہے. مال بھی کیا ہے؟ مان ہم نے کمایا. آدمی بعد مطلب آدمی کو غلط میں بھی ہوتی ہے, وہ کہتا مطلب میں نے محنت کر کے کمایا. تم نے کمایا لیکن کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا, یہ اللہ کی امانت ہے. اس لیے اب خرچ کرنے کے معاملے میں جہاں اللہ نے حکم دیا ہے وہیں خرچ کر سکتے, اس سے زیادہ یا جہاں حکم دیا ہے اس کے خلاف اگر خرچ کرو گے تو یہ کیا کہلائے گی؟ خیانت کہلائے گی. تو یہ سب امانت ہے, سب امانت.
آدمی جہاں کام کرتا ہے، کسی سرکاری دفتر میں کام کرتا ہے، کسی پرائیویٹ کمپنی کے اندر کسی اس کے دفتر میں اور اس کے آفس میں کام کرتا ہے، اب آفس میں اس کو اس کمپنی کا ایک ملازم اور کام کرنے والا ہونے کی حیثیت سے جو چیزیں حوالے کی گئی، آفس کے اندر کمپیوٹر ہے، فون ہے، اور جو ہے رائٹنگ پیڈ ہے، قلم ہے، ساری چیزیں ہیں، ان کو کہاں استعمال کرے گا وہ؟ آفس کے کام، اپنی ذات کے لیے نہیں، لیکن یہ کمپنی نے تمہاری ذات کے لیے استعمال کرنے کے واسطے نہیں دیا، یہ تو تم کو یہ آفس کا کام حوالے کیا گیا۔ پھر آفس کے اندر بھی آپ کے ملازم، آپ نے جب نوکری لگی، آپ کی ڈیوٹی لگی، آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہوا ہے کہ روزانہ آپ کو یہاں 8 گھنٹے 6 گھنٹے کیا کرنا ہے، ڈیوٹی دینا ہے، تو پورے 6 گھنٹے آپ اگر اپنی ذمہ داری ڈیوٹی پوری کرتے ہیں تو یہ امانت، اور اگر خدا نہ خواستہ اس میں کمی کر دی، آدھا گھنٹہ پہلے چلے آئے، آفس بند ہونے کا وقت تو 5 بجے ہے، 4:30 بجے چلے آئے، مدرسہ کی چھٹی کا وقت 5 بجے ہے، 5:45 بجے نکل آئے، یا 5 کم کو 5 منٹ پہلے نکل آئے، تو یہ کیا کہلائے گی؟ خیانت کہلائے گی، ہر جگہ ہے۔ تو یہ جو ذمہ داریاں، یہ عہدے منصب جو دیے جاتے ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان عہدوں کو تقسیم کرنے اور دینے کا اختیار جس کو دیا ہے، جو اتھارٹی یہ عہدوں کے اوپر لوگوں کو کیا کرتی ہے؟ مقرر کرتی ہے۔ یہ سرکار کے اندر جو ہے نا ایڈورٹائز آتی ہے، فلانی سرکاری آفس کے اندر اتنے آدمیوں کو کام کرنے کے لیے ضرورت ہے، کائی کی یہ ملازمین کی ضرورت سروس کے لیے۔ اب کیا ہوتا ہے، ان کی باقاعدہ جن کو لیا جانا ہے ان کی صلاحیتیں قابلیتیں کیا ہے وہ بھی ایڈورٹائز میں ذکر کی جاتی ہیں، اس کے بعد فلاں فلاں کیا ہونی چاہیے، فلاں سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، فلانی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اب سرکار ہی کا کوئی بڑا افسر ہوگا جس کو حکومت کی طرف سے کیا دیا جاتا ہے؟ پاور دیا جاتا ہے کہ وہ انٹرویو لے کر اس جگہ پر لوگوں کو کیا کرے؟ مقرر کرے، لیکن جو انٹرویو جس کو اختیار دیا گیا وہ امانت، وہ ایسے ہی آدمی کو چنے گا جو باقاعدہ اس جگہ پر کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، ذرہ برابر کمی نہ ہو۔ اگر اس نے اپنی کسی دوست کے بیٹے کو، اپنے کسی عزیز کو، حالانکہ اس سے اچھا دوسرا یہ تھا امیدوار، لیکن اس کو نہ چنا، میں اس کو اس لیے چنا کہ یہ میرا عزیز ہے، میرے دوست کا بیٹا ہے، فلانے کی سفارش سے، اس لیے تو اس صورت میں یہ کیا کہلائے گی؟ خیانت۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج جو ہے خانگی شعبوں میں، پرائیویٹ سیکشن میں اور حکومت کے اندر یہ سب گڑبڑیں جو ہو رہی ہے وہ اسی خیانت کی وجہ سے، جن لائق لوگوں کو ان جگہوں پر طے کرنا چاہیے وہ طے کیا نہیں جاتا، اسی کے نتیجے میں ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اس لیے امانت کا لفظ یہ سب اسی عام مفہوم کو تعبیر کرنے کے لیے اختیار کیا گیا۔ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ عنوان لا کر کہتے ہیں کہ وہ ایک زمانہ آئے گا کہ یہ امانت کیا ہو جائے گی؟ اٹھ جائے گی، یعنی امانت کے تقاضوں کو جیسا پورا کرنا چاہیے پورا نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ اس سلسلے میں پہلی روایت جو پیش کی جو پڑھی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا زیت الامانۃ فانتظر الساعۃ۔ یہاں اس روایت کو ذرا مختصر کر کے لائے ہیں، دوسری جگہ اسی کتاب میں یہ روایت ہے، ایک دیہاتی نے آ کر، ایک اعرابی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ تو اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت ضائع کی جائے، امانت کو کا حق ادا نہ کیا جائے، امانت کو ضائع کیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ اب وہ سمجھا نہیں، کئی فریضات ہو ہے رسول اللہ، امانت ضائع کرنے کا کیا مطلب؟
اس کے سامنے یہ حقیقت تھی نہیں، اس لیے اس نے دوبارہ سوال کیا. حضور نے فرمایا اذا اسند الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعة. جب کوئی عہدہ، کوئی منصب، کوئی اسامی جو ہے، پوسٹ، جگہ، وہ کسی ایسے آدمی کو دی جائے جو اس عہدے کا لائق نہیں، اس عہدے کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے جس نوع کی، جس قسم کی صلاحیت اور قابلیت چاہیے وہ اس میں نہیں ہے، اور اس کو اگر وہ عہدہ دیا جائے گا تو یوں سمجھو کہ یہ امانت کیا کی گئی، اب قیامت ہی آئے گی. قیامت یعنی اس عہدے پر تو قیامت آ ہی گئی، سمجھا ہے کہ نہیں؟ یعنی جہاں یہ کام چل رہا ہو تو گیا، وہ تو برباد ہو گیا. اور قیامت کے قریب ایسا ہی ہوگا ہر جگہ، ہر شعبے میں، اور دیکھ رہے ہیں ہر جگہ یہی ہو رہا ہے. اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اسی کو گویا امانت اٹھ گئی. اگر امانت ہوتی تو جو ہے کسی لائق کو چھوڑ کر غیر لائق کو یہ عہدہ نہ دیا جاتا. چاہے اختیارات کتنے ہیں، مجھے اختیار دیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ایسے آدمی کو جس میں یہ صلاحیت نہیں ہے، اس بنیاد پر کہ وہ میرا پہچان والا ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرے دوست کی اولاد ہے، میں چنوں. شریعت اس کی اجازت دیتی، یہ خیانت قرار دی جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم لا تنزي منا صالح ما عطيتنا. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما. ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اے اللہ ابھی جس بچے نے حفظ قرآن کی تکمیل کی اس کو بے انتہا قبول فرما. اس کے سینے کو جس طرح قرآنی حروف سے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے بھی مالا مال فرما. قرآنی اعمال صالحہ کا اہتمام نصیب فرما. قرآنی اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. دن اور رات کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو اس بچے، اس کے والدین، اس کے اساتذہ، اس کے مربیوں اور اس کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما. جنہوں نے بھی اپنے اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے اللہ ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما. مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما. اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما. حضور پاک
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو، اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ شیعیت اور رافضیت کے شر اور ان کی سازشوں اور ان کے غلبے سے عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ شرق اوسط کے حالات کو اہل حق کے لیے سازگار بنا دے۔ اے اللہ دشمنان اسلام کی سازشوں کو ناکام کر دے۔ اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو ہدایت عطا فرما، بے دینوں ملحدوں کی سربراہی سے ان ممالک کو نجات عطا فرما کر دیندار امانتدار غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما، جو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطہرہ کو جاری و ساری کرنے والے ہوں۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب